2023 کے بعد 2025 میں مارس آپ کے لیے 11th اینگل پر اپیئر ہوگا تقریباً 4 سے 6 ہفتوں کے لیے. ہائر ویژن، جرنل ویژن نہیں جو ایوریجلی سوچتے ہیں ہم 2 وقت کی روٹی، گھر کو مینج کرنا. ہائر ویژن، مجھے زندگی میں بننا کیا ہے. اف یور کیریئر از اسٹرانگ دیٹ مینز یو آر اسموتھ ان دا لائف اپروکسیمیٹلی 60%. السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی، پروفیشنل اسٹرالوجر. اس ہفتے کی انفارمیشن، اسٹرولوجیکل ایونٹس، ان کی تشریحات، خوشخبریاں سب اس ویڈیو میں بیان کروں گا. 22 ستمبر سے 28 سپٹمبر تک جو ویک آنے والا ہے یہ فل آف ایونٹس ہیں. 21 اور 22 سپٹمبر کی درمیانی رات کو سورج گرہن ہوگا. 22 ستمبر کو سورج آپ کے لیے آپ کے 10th یعنی کہ کیریئر اینگل پر آ جائے گا. دیٹ از میجر نیوز. اینڈ 22 سپٹمبر کو نیا چاند بھی ہو جائے گا. اینڈ پھر 23 سپٹمبر کو مارس نام کا ایک پلانٹ 2 سال کے بعد آپ کے لیے آپ کے 11th اینگل پر اپیئر ہوگا. اور وہ 11th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. جب اپنی ہی اینگل کا ریپریزنٹیو اپنے ایریا میں آتا ہے تو وہ میکسیمم فیول آف فیورز، فیول آف سکسیسز یا فیول آف پروفٹس آپ کو پروڈیوس کر کے دیتا ہے. سب تفصیل بیان کرتا ہوں. 21 اور 22 کو سورج گرہن ہوگا. پاکستانی ٹائم کے مطابق وہ رات 10:29 پر شروع ہوگا اور دیر رات تک 2:53 پر تک چلتا رہے گا. سورج گرہن انویزیبل ہے اس پاکستان کنٹری میں، ساؤتھ ایشیا میں صرف بر اعظم آسٹریلیا میں نظر آئے گا. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور اس کے جو قریبی علاقے، اس کے جو اسٹرولوجیکل امپیکٹس ہیں اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا دی ہے. اگر وہی باتیں اس ویڈیو میں رپیٹ کروں گا تو یہ ہمیں ویڈیو لمبی ہوگی. میں ٹائم سٹیمپس دے دوں گا. آپ اپنے کیپریکونین کے متعلق جو میں نے سولر ایکلپس کے امپیکٹس بیان کیے ہیں وہ آپ ایک نظر دیکھ لیجیے گا. 1 منٹ پر مبنی ہے. جب سولر یعنی کہ سورج کو چاند گرہن ہو کے ہٹ جائے گا رات 2:53 پر، تو جو نیا سورج طلوع ہوگا وہ آپ کے لیے 10th اینگل پر طلوع ہوگا. سن آن 10th اینگل، یس دیٹ از دا لبرا اینگل. اور مرکری وہاں پر آلریڈی اویلیبل ہے. سورج اور مرکری کی یہ دوستی آپ کو کیریئر میں بہترین ڈیسیجنز، بہترین کیلکولیشنز، بہترین کریٹیوٹی، بہترین ایکسپلینیشنز، بہترین کریج اینڈ بہترین رسک ٹیکنگ اسکلز پروڈیوس کر کے دے گی. سورج جب بھی کوئی بینیفٹ دیتا ہے وہ ریڈیبل ہوتے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ سورج آیا اور چپکے سے کوئی چھپے سے کچھ ایونٹس کچھ بینیفٹس دے کر چلا گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. سن کے بینیفٹس ریڈیبل ہوتے. سن کے بینیفٹس کیریئر اینگل پر تو ایکسٹرا آرڈنری ریڈیبل ہوں گے. بے روزگار کیپریکونینز روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے روزگار سے ناخوش کیپریکونینز یا تو سوئچ کر جائیں گے اپنے سورس آف انکم کو، یا ڈبل یا ملٹی ٹاسکنگ سورس آف انکم میں انوالو ہو کر اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کر سکیں گے. اب ان کو اپنی لائف کی انجینئرنگ کرنے کا موقع ملے گا. وہ خواہشوں کو پورا کر سکیں گے، ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے، فیوچر سیکیورٹیز کے لیے اپنی مٹیریل ایسٹس بنا سکیں گے، اپنی فیملی کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کر سکیں گے. اینڈ دیٹ از دا 60% آف یور لائف. If your career is strong, that means you are smooth in the life approximately 60%. بیماریاں کور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسٹس ہیں، ڈپریشن دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسٹس ہیں، شان و شوکت بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایسٹس ہیں. بہرحال مٹیریل اچیومنٹس از اے میجر، مانے یا نہ مانے بہرحال بات ایسے ہی ہے. سورج کا اگلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے لاسز، انسلٹس، لٹیگیشنز، لائبلٹیز یا الجھی ہوئی ریلیشنز ریزالو ہونے لگیں گے تو نقصانات بھی سارٹ آؤٹ ہوں گے. اب سب سے بڑی خبر، 2 سال کے بعد 2023 کے بعد 2025 میں مارس آپ کے لیے 11th اینگل پر
اپیئر ہوگا تقریباً 4 سے 6 ہفتوں کے لیے. اینڈ مارس از رسپانسبل آف یور پراپرٹیز, یور گیجٹ آف کمفرٹ, جو لائف میں کمفرٹ آتی ہے, لائک اچھا گھر, گاڑی, موبائلز یا اور قیمتی چیزیں, یا زندگی کی سہولیات جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو کسی مشین سے یا کسی آسائش سے, زیبائش سے ملتی ہیں, وہ میسر آئیں گی. تیسرا, مارس از رسپانسبل آف یور ٹیم ورک. مارس از رسپانسبل آف یور سڈن گینز, ٹھپوری لینگویج میں چھکا لگنا. مارس از رسپانسبل آف یور کمپٹیشنز, ون کرنا. مارس از رسپانسبل آف یور مسلز اینڈ ورک اسٹیمنا. مارس از رسپانسبل آف یور کریج اینڈ رسک ٹیکنگ ابیلٹیز. مارس از رسپانسبل فار یور ایتھلیٹک اسکلز. مارس از رسپانسبل فار یور ٹریولنگ. مارس از رسپانسبل فار یور ہائر ویژن, جرنل ویژن نہیں جو ایوریجلی سوچتے ہیں ہم, 2 وقت کی روٹی, گھر کو مینیج کرنا. ہائر ویژن, مجھے زندگی میں بننا کیا ہے, میں زندگی میں کرنے کیا آیا ہوں, اس لیول کے ویژن اسی مارس سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اور یہ پچھلے 2 سال میں سب سے طاقتور پوزیشن پر ہے, اور اس پوزیشن پر کیپریکونینز کو یہ فیصلے کروا کر ہی چھوڑے گا. آپ اب بدگمانی کے ساتھ, شکوک کے ساتھ, نفرت کے ساتھ, ناکامی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے. یہ پنچنگ کرتا ہے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے. یہ آپ کے اندر تڑپ اور کسک پیدا کرے گا کہ آپ سسٹم کا حصہ بنیں, گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام کریں, اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, لائف اسٹائل انکریز کریں, فائنینشیل فریڈم حاصل کریں. یہ چپ کے یہ وہ نہیں کرنے دیتا کہ آپ روٹین اینڈ سمودلی چلتے جائیں. یہ اکساتا ہے کہ کچھ بڑا کرو, یہ اکساتا ہے کہ کچھ نیا کرو, یہ اکساتا ہے کہ جیتو, اور جیتنے سے جو خوشی پیدا ہوتی ہے وہ اسی مارس کے عوض آتی ہے. ابھی میں نے جو چیزیں بیان کی وہ یہ 4 نئے ایونٹس تھے, سورج گرہن, سورج کا نئے اینگل پر آنا, نیا چاند. نئے چاند سے متعلق میں نے پتہ نہیں بیان کیا, نیا چاند آپ کے 9th اینگل پر ہوگا. دیٹ از اے اینگل آف اسپرچویلٹی, دیٹ از اے اینگل آف اٹیچمنٹ, دیٹ از اے اینگل آف کنیکشن ود دا کو ورکرز, کنیکشن ود دا باسز, کنیکشن ود دا فیملی. تو یہ فائدے بھی آپ کو ہوں گے. یہ چھوٹا ایونٹ ہے, 2.5 دن پر مبنی ہوتا ہے, تو 2.5 دن تک یور ایموشنز ول بی ہائی ود دا ہائی فورس آف لائف. تو یہ 4 ایونٹ میں نے ڈیفائن کر دیا. بہت ساری اور خبریں تھیں جو مجھے بیان کرنا تھی, لیکن بہرحال اب ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے, تو انہی 4 ایونٹس پر اب بات ختم کرتے ہیں. جو کیپریکونینز ان بڑے اینڈ اہم اور فیوریبل ایونٹ سے اپنی پرسنالٹی کو, فائنینس کو, ریلیشنز کو, گھر کو, کمفرٹ کو, بزنس کو, کمپٹیشنز کو انجوائے کریں, وہ اسٹرانگ کیپریکونینز ہیں. انہیں ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی. بٹ ایسے کیپریکونینز جو ویک ہیں, نفرتوں میں مبتلا ہیں, غصہ کرتے ہیں, ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں, وسائل ہے نہیں, کامیابی کوئی جھولی میں نہیں ہے, ایویں خام خواہ ترم خان بنے پھرتے ہیں, وہ کیپریکونینز اگر اپنے آپ کو نکھارنا چاہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. اس کے لیے تھوڑا سا سپر نیچرل ریمیڈیز کی طرف جائیں. سورہ شمس پڑھیں 5 times in a day, بلو سفائر سٹون پہنیں. اگر افریقن پہنتے ہیں تو 10 کیرٹ, اگر سری لنکن پہنتے ہیں تو 3 کیرٹ بھی چلے گا. اینڈ یو ول بی اوکے انشاءاللہ. اس سے شکایتیں ختم ہوں گی, دل میں ٹھہراؤ آئے گا, نفرتیں ختم ہوں گی. ایک مزے کی بات, ہمیں پہلی دفعہ میں نے یہ جو جیمز کا اپنے کلائنٹس کے لیے ارینجمنٹ کرنا شروع کیا تھا, یہ میرا خیال ہے کوئی 3 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے ہم چھوٹے پیمانے پر کام کرتے تھے. ان 3 سالوں میں ایسٹرو جیمز نے اتنی ترقی کی کہ بینکاک میں جو دنیا کی نمبر 1 جیمز ایگزیبیشن ہوتی ہے, دا ٹاپ 1, اس سے اوپر کوئی ایگزیبیشن نہیں, اس سے انویٹیشن آیا ایسٹرو جیمز کو. اور ہمارے نمائندے جس میں جمولوجسٹ انوالو تھے, جس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ ایکسپرٹس تھے وہ انوالو تھے, وہ گئے. ہم جب دیگر ممالک سے اوریجن سے سٹونز منگواتے تھے تو ہمیں بہت کمپلیکیشنز آتی تھی. وہ بیان نہیں کرتا تھا, جیسے ساؤتھ افریقہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہیں سٹون منگوانے کے اینڈ وہاں فنڈز ٹرانسفر کرنے کے, وہاں سے پھر جو ہم نے بائی کیا وہ پاکستان لانا بڑے مصیبت کا کام تھا. افغانستان میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ, آسٹریلیا سے ہم اوپل منگواتے تھے, وہاں کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ. یہ جو آکوپائڈ جموں کشمیر ہے اس میں سے ہم جب منگواتے بہت ڈفرینٹ, بہت ایشوز ہوتے تھے.
لیکن مزے کی بات یہ ہے، اور پھر وہاں پر قیمتیں بھی ان کی مرضی کی ادا کرنا پڑتی تھی، کیونکہ وہ سامان ہی کسی ایک کے پاس ہوتا تھا اینڈ پھر اسی سے بائی کرنا تو منہ مانگی قیمت لیتا تھا، لیکن ہمیں ضرورت تھی ہمارے کلائنٹس کے لیے تو ہم بہرحال پے کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے اس ایگزیبیشن کو جوائن کیا، یہاں تو دنیا ہی الگ تھی، سبھی طرز کے سٹون، افریقن، کشمیری، افغانستانی، آسٹریلین، سری لنکن، ایک ہی چھت کے نیچے، اور پھر ورائٹی آف سٹون، کلر اچھے، ویٹ اچھا، کلیئرٹی، شیپس جو ہمیں اپنی مرضی سے لینی ہے وہ شیپس اویلیبل، سائزز اویلیبل، ڈیزائنز اویلیبل، اینڈ پھر کمپٹیشن کی وجہ سے کہ ایک شاپ پر دوسری شاپ، تیسری شاپ، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک شاپ والا کم قیمت بیچ رہا ہے تو دوسری شاپ والا ہائر قیمت پر بیچے تو ہم ہم کم قیمت والا لیتے، اور سیم چیزیں تھیں۔ اور انسٹرومنٹس جو اسٹون آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اب وہ جو اے آئی انسٹرومنٹس آئے وہ تو کمال ہی ہیں، اس میں تو دھوکے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ تو ہم نے بہت بڑا چنک آف جو ریئل سٹونز تھے وہ بائی کیا، کم قیمت پر بائی کیا، اور اپنے سٹور پر اب لسٹ کر دیا۔ وہی سٹون جو آپ زیادہ پرائزز پر ہمارے سٹور سے بائی کرتے تھے، ابھی وہی سٹون کم پرائزز پر آپ کو میسر ہوں گے۔ تو ابھی بھی جو لوگ سٹونز اپنے ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بائی کرنا چاہتے ہیں وہ اب بائی کریں، تو ان کو اب کافی فائدہ ہوگا۔ آپ کے لیے اس ہفتے جو انفارمیشن میں نے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ دی، اس کے بعد میں ایک سنگل لائن میں کیپریکونین یہ بیان کرتا ہوں کہ اپنے مشن سے اگر آپ کو محبت ہے تو وقت آپ کو سپورٹ کرے گا، مسٹ سپورٹ کرے گا، اینڈ یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف۔ اپنی تیاری پکڑیے اینڈ اپنے نئے فیصلوں کی طرف توجہ دیجیے۔ 22 سپٹمبر کے بعد لائف چینجنگ کنڈیشنز سے آپ کو نمٹنا ہوگا، گریب کرنا ہوگا۔ دیٹس آل۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کیپریکونینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔